اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، 10 محرم کے حوالے سے حضور کی امت کے لیے ایک بہت بڑا عظیم تحفہ ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو سرکار کی امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ 10 محرم کو امام علی مقام کی بچوں کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاک حسین ہیں جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتے رہے ہیں، اور یہ وہ میرے آقا علیہ السلام کے پاک حسین ہیں جن کی عزت اور وقار کو اللہ نے قرآن میں کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ حصول برکت کے لیے 1-2 آیتیں میں پڑھتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، فرمایا اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور افضل اور خیر البریہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب حضرت امام جعفر صادق پاک بھی فرماتے ہیں، اور ایک قول میں نے مولا علی پاک کا بھی پڑھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ صرف میرے آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ اب میں یہاں پہ لمحہ فکریہ جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، اس پہ غور کریں کہ 2 دھڑے اب اس دنیا کے اندر قائم ہو چکے ہیں۔ ایک دھڑا یہ ہے کہ لوگ آل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اصحاب رسول کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور ایک دھڑا جو ہے اصحاب رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ لیکن کامیاب خوش نصیب وہ بندہ ہے جو ان 2 دھڑوں میں شامل نہیں ہوتا۔ ان کو اپنا دھڑا مبارک، ان کو اپنا دھڑا مبارک۔ ہم خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آل رسول کو بھی عزت کا سلام کرتے ہیں اور اصحاب رسول کو بھی عزت کا سلام کرتے ہیں۔ یہ حق ہے اور یہی سچی بات ہے۔ کیوں؟ آل رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا اور اصحاب رسول کے ساتھ غداری کرنا، کسی بھی میرے آقا کے ایک صحابی کی بھی اگر گستاخی کریں گے تو آل رسول کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور آپ آل رسول کی عزت اور وقار کو سمجھ ہی نہیں سکتے اگر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ عقیدت اور محبت نہیں رکھیں گے۔ اگر حضور کے صحابہ کو جھٹلائیں گے، کسی بھی صحابی کی اگر توہین کریں گے تو آل رسول کی عزت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہی ہے۔ میں یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کرنے والا ہوں، کسی کی بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات کرنے والا ہوں۔ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آل رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاضل علوی جیسے لوگ، اس طرح کے لوگ جو ہیں حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، اور ان کو بڑی عجیب سی نظر سے دیکھ رہے ہیں،
اور حضرت ابو ہریرہ کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعوت فکر یہ ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ پاک کی توہین کریں گے تو آل رسول کی عظمت اور شان کے اندر جو روایات ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا، ان کو تم مان ہی نہیں سکتے ہو۔ اگر حضرت ابو ہریرہ پاک کی توہین کرتے ہو، کل مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ پاک سلام اللہ علیہا، اگر آپ کے بارے میں آپ کی غلیظ سوچ ہے تو شہزادوں کی عزت اور وقار کا جو تذکرہ ہے، حسنین کریمین کے مقام کی جو بات ہے، وہ تو تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں، اس کی ایک دلیل میں دینا چاہتا ہوں، باقی آپ کتابیں دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، احادیث کی کتابیں دیکھیں، تو آپ کو یہ جو میں آپ کو راستہ دے رہا ہوں یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، تو آپ کو ساری حقیقت کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک دلیل میں دینا چاہتا ہوں، یہ مشہور بات ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے مسجد کے اندر، میرے امام علی مقام تشریف لاتے ہیں اور اپنے نانا جان کی پیٹھ پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اب یہ روایت شیعہ ممبروں پر بھی بیان ہوتی ہے اور باقی تمام مسالک کے ممبروں پر بھی یہ بیان ہوتی ہے، اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہو کہ یہ ہمارے امام علی مقام کی عزت اور وقار ہے کہ امام علی مقام کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ فضیلت ہے، امام علی مقام پہ زور تو دے رہے ہو، یہ بڑی دلیل دے رہا ہوں، بس یہ ایک سمجھ لیں گے تو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ ممبروں پر بیان کرتے ہو آل رسول کی محبت میں اور ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہو، تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی روایت، اتنی بڑی فضیلت جو میرے امام علی مقام کی بیان کر رہے ہو، تم غدار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹی فضیلت کو بیان کر رہے ہو، یہ جھوٹی محبت ہے تمہاری آل رسول کے ساتھ۔ آؤ ہم آپ کو ایک راستہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فضیلت والی جو روایت بیان کر رہے ہو، اس روایت کے راوی کو ہی دیکھ لیتے۔ علم والے اور سمجھنے والے یہ بات سمجھیں گے کہ ادھر میرے آقا حسین کی عزت اور وقار کو بیان کر رہے ہو، ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہو، میرے آقا نے ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، اب وہ اپنی مرضی سے اترے اور میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اتنی بڑی فضیلت کو کیسے مانو گے اگر ابو ہریرہ کی گستاخی کرو گے، اگر حضرت ابو ہریرہ کی توہین کرو گے؟ کیونکہ اس روایت کی راوی دیکھ لیتے، راوی حضرت ابو ہریرہ پاک ہے، اس روایت کے راوی جو ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ پاک ہے۔ اب ابو ہریرہ پاک کو نظر انداز کرتے ہو، ان کی شان میں نہ زیبا کلمات کہتے ہو، ان کی توہین کرتے ہو، مجھے بتاؤ امام علی مقام کی اس فضیلت کو کیسے مانو گے؟ میں نے یہ ایک راستہ دے دیا ہے، اب اس راستے پہ آپ چلیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کتابیں اٹھائیں، ان کو سامنے رکھیں۔ کیا اماں عائشہ پاک سلام اللہ علیہا آل رسول کے جو فضیلت اور عظمت کی روایتیں ہیں، ان کی روایت کل مومنوں کی ماں نہیں کر رہی؟ جس حضرت ابو ہریرہ کی ذات میں بکواس کرتے ہو، تو کیا آل رسول کی عظمت اور شان کی روایتیں ابو ہریرہ پاک نہیں فرما رہے؟ تو پھر اگر روایتوں کو اگر برقرار رکھنا ہے، روایتوں کو صحیح ماننا ہے، تو ان کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ روایت سچی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ روایت سچی نہیں ہو سکتی اگر یہ درمیان میں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ روایت تو یہ کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑی سی عقل کریں اور یہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کریں، اس بات پہ غور کریں کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو اصحاب رسول کو بھی سلام کرتے ہیں اور آل رسول کو بھی سلام کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کھول کھول کر آل رسول کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔